السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں شیئر کیا کہ ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط اور یہ شر پسند جو تھے منافق لوگ، یہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے اذیتیں دیا کرتے تھے۔ اور ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ایسے میں قبیلہ زبیدہ کا ایک شخص وہاں آیا۔ اس وقت نزدیک ہی قریش مکہ بھی مجمع لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ قبیلہ زبیدہ کا وہ شخص ان کے نزدیک گیا اور ارد گرد گھومنے لگا۔ پھر اس نے کہا کہ اے قریش، کوئی شخص کیسے تمہارے علاقے میں داخل ہو سکتا ہے، اور کوئی تاجر کیسے تمہاری سرزمین پر آ کر یہاں تجارت کر سکتا ہے، جبکہ تم ہر آنے والے پر ظلم کرتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے جب وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں اپنے اونٹوں میں سے 3 بہترین اونٹ بیچنے کے لیے لے کر آیا تھا، مگر ابو جہل نے یہاں ان تینوں اونٹوں کی اصل قیمت سے صرف 1/3 قیمت لگائی، اور ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اپنی قوم کا سردار ہے، اور اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ قیمت کوئی نہیں لگائے گا۔ مطلب یہ کہ اب مجھے وہ اونٹ اس قدر کم قیمت پر فروخت کرنے پڑیں گے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرا تجارت کا یہ جو کام ہے یہ بالکل بیکار ہو جائے گا، اور مجھے بہت گھاٹے کا سودا کرنا پڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کہ رحمت للعالمین ہے، انہوں نے اس کی پوری بات سن کر فرمایا تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہیں خزورہ کے مقام پر ہیں۔ آپ اسی وقت اٹھے، اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لیا، اونٹوں کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ اونٹ واقعی بہت عمدہ تھے۔ آپ نے اس سے ان کا بھاؤ کیا اور آخر خوش دلی سے سودا طے ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ اس سے خرید لیے۔ پھر آپ نے ان میں سے 2 زیادہ عمدہ اونٹ فروخت کر دیے اور ان کی قیمت بیوہ عورتوں میں تقسیم فرما دی۔ وہیں بازار میں ابو جہل بیٹھا تھا۔ اس نے یہ سودا ہوتے دیکھ لیا لیکن ایک لفظ نہ بول سکا۔ آپ اس کے پاس آئے اور فرمایا، خبردار عمرو، ابو جہل کا دوسرا نام عمرو تھا، اگر تم نے آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو میں بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ خوفزدہ اندھ ہو کر بولا، محمد، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، ہرگز میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے۔ ادھر راستے میں امیہ بن خلف ابو جہل سے ملا، اس کے دوسرے ساتھی بھی تھے۔ ان لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں بہت زیادہ رسوا ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر آ رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے یا تو ان کی پیروی کر لی ہے یا تو ان سے خوفزدہ ہو گیا ہے۔ اور اس پر ابو جہل نے کہا، میں ہرگز محمد کی پیروی نہیں کر سکتا۔ میری جو کمزوری تم نے دیکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دائیں بائیں بہت سارے آدمی مجھے نظر آئے، ان کے ہاتھوں میں مجھے نیزے اور بھالے نظر آئے تھے، اور وہ ان کو میری طرف نیزے وہ لہراتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتا تو وہ جن لوگوں نے نیزے اور بھالے اٹھا رکھے تھے وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتے۔ ابو جہل ایک یتیم کا سرپرست بنا، پھر اس نے اس کا سارا مال کھا لیا اور اسے نکال باہر کیا۔ وہ یتیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو جہل کے خلاف فریاد لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یتیم کو آپ نے فرمایا کہ اس یتیم کا مال واپس کر دو۔ ابو جہل نے فوراً مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا، اور مشرکین کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے ابو جہل کو بہت تنبیہ کی کہ تم محمد سے ڈرتے ہو، اس قدر تم بزدل ہو گئے ہو۔ تو ابو جہل نے اس پر کہا کہ نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے محمد کے دائیں بائیں بہت خوفناک ہتھیار نظر آ رہے تھے، میں ان ہتھیاروں سے ڈر گیا۔ اگر میں اس یتیم کا مال نہ لوٹاتا تو وہ ان ہتھیاروں سے مجھے مار ڈالتے۔ ابو جہل کی بدتمیزیاں، اس کی شرارتیں، اس کی شرانگیزیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے اور اذیت کا باعث بنتے تھے۔
اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کی حالت میں تھے تو اس نے چاہا کہ میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک گردن پر پاؤں مارے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر اسے فرشتے نظر آئے جو ان کی آگے آ کے اس کے کھڑے ہو گئے۔ اسے وہاں پر بھی ایک بہت طاقتور اونٹ نظر آیا کہ جس طرح اسے لگا کہ وہ اونٹ ابو جہل کو کھا جائے گا تو وہ دوڑا اور وہاں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلا۔ تو مشرکین مکہ نے پوچھا کہ تو محمد سے ڈر گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایک خوفناک اونٹ دیکھا ہے کہ جس کی کوہان، جس کے دانت ایسے تھے، اور میں نے ایسا ہیبت ناک اونٹ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا تو وہ اونٹ مجھے کھا جاتا۔ اور یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان تھی کہ فرشتے ان کی حفاظت فرماتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن ناعاقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رشتہ اختیار کیا ہوتا، ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھ کو کتاب کی نصیحت کی، میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ ولید بن مغیرہ بھی ابو جہل کی طرح ایک اور شیطان صفت انسان تھا، اور وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ محمد پر تو وحی نازل ہوتی ہے اور میں اور ابو مسعود ثقفی چھوڑ دیے جاتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں تو اپنے شہر کے بڑے معزز آدمی ہیں۔ میں قریش کا سردار ہوں اور ابو مسعود قبیلہ ثقیف کا سردار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی نبی بھیجنا ہی تھا تو اور کوئی کتاب نازل کرنی ہی تھی تو اللہ تعالیٰ کسی معزز آدمی کو چنتے، یہ ایک یتیم نعوذ باللہ کو کیوں چن لیا؟ مشرکین مکہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی پھرتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت بھی اسی لیے نازل ہوئی اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نازل نہیں کیا گیا اس کے پاس کوئی فرشتہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا، یا اس کی طرف سے آسمان سے خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو، اے پیغمبر دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ نبوت اور رسالت کا معیار مال اور دولت اور دنیاوی عزت و وجاہت نہیں ہے بلکہ پاکیزگی ہے۔ چنانچہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور کچھ دیگر سرداران قریش کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو گفتگو تھے۔ اس وقت آپ کے پاس عبداللہ ابن مکتوم جو کہ نابینا تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرنے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی کیا بات چیت ہوئی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، کیونکہ عبداللہ ابن مکتوم جو کہ نابینا تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار سوالات کیے جا رہے تھے۔ رسول اللہ نے انہیں کیا جواب دیا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ناز کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔